الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس مجلس میں شامل ہیں، سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو برکت سے نوازے۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اللہ رب العزت اس مقصد کی تکمیل فرمائے، کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کر جائیں۔ موضوع ہماری گفتگو کا یقیناً آپ جانتے ہی ہیں، یہ ایک سلسلے کا حصہ ہے، سلسلہ یوتھ فلکس نے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ان احباب کو جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور اس ادارے کے توسط سے خیر پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ہے الدرہ فی تذکرۃ اعلام الامہ۔ تو اس سلسلے کے تحت انشاءاللہ محدثین، فقہاء اور دیگر علماء اور عظماء امت کا انشاءاللہ کے تذکرے انشاءاللہ ہوں گے۔ فی الوقت سب سے پہلے محدثین کے تعارف کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ فلائر میں بھی دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے امام ابن شہاب زہری رحمہ۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی شخصیت بہت معروف ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر کتب ستہ کی اکثر احادیث گردش کرتے ہیں، جن افراد پر تقریباً یہ 6 راوی ہیں صحاح ستہ کے، کہ صحاح ستہ کی اکثر اسانید گھوم پھر کر ان 6 افراد تک ضرور پہنچتی۔ ان 6 لوگوں میں ایک امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ یوں تو مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے، مگر آپ کی وجہ شہرت و علم حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم حدیث میں ایک خاص ممتاز مقام عطا فرمایا ہے، اور یہی آپ کی شہرت ہے۔ سب سے بڑا فن جس حوالے سے آپ کی شہرت ہے وہ علم حدیث ہی ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جہاں علم حدیث میں بہت زیادہ درک رکھتے ہیں اور دیگر علوم و فنون میں بہت زیادہ درک رکھتے ہیں، وہیں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ عبادت، زہد اور ورع، اللہ رب العزت نے آپ کو اس میں بھی خاص مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ذکی، دور اندیش، سمجھدار اور دانا لوگوں میں سے بھی ہیں۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو عقیدے کے مسائل پر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کے طرز عمل کو بڑے اچھے انداز سے سمجھتے ہیں۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے اقوال اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں، اس لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو پہچانیں۔ اور امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہو یا چاہے دیگر ائمہ ہوں، ایک طالب علم کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے ان ائمہ کے حالات کو پڑھنا، ان کے حالات سے واقف ہونا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باوجود اس کے کہ کتنی کامل شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پر قرآن کریم نازل کیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرانے انبیاء کے بعض اوصاف بتلائے، ان کی بعض عادتیں بتائیں، بلکہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ جو میری طرف رجوع کرتا ہے آپ اس کے راستے کی پیروی کریں۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خطاب ہے تو ہم امت کے لوگ، ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ان ائمہ کے حالات سے واقف ہوں۔ تو بہرحال اگر ہم اس کی اہمیت کی طرف جائیں گے بات طویل ہو جائے گی، ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم امام زہری رحمہ اللہ کے حالات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ دروس میں دیگر علماء کے حالات پر گفتگو ہوگی۔
امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک۔ اس نسب میں زہرہ بن کلاب نام آپ نے سنا ہے؟ یہ زہرہ وہی ہیں جو جن کے خاندان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آمنہ بنت وہب ہے۔ آمنہ بنت وہب کا نسب ایسے ہے، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ یہ جو کلاب ہے انہی کا ایک بیٹا تھا قصی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب یہ قصی سے ہی ہو کر آگے اوپر عدنان تک پہنچتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب یوں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ آخر تک۔ تو آپ نے سنا ہے عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ وہ زہرہ بن کلاب سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ددیال کی طرف سے بھی وہ قصی بن کلاب تک جا پہنچتا ہے۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا ننیال کا جو خاندان ہے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا اسی خاندان سے تعلق ہے۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ وہ قریشی تھے، عربی نسل تھے۔ بعض دور حاضر کے لوگوں نے اور بعض قدیم لوگوں نے بھی امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے نسب میں خام خواہ تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، خاص کر منکرین حدیث نے۔ تمنا عمادی ایک گمراہ شخصیت گزری ہے، اس نے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پر مختلف قسم کے الزامات لگائے ہیں اور آپ کی شخصیت کو گدلا کرنے کی کوشش کی ہے، کردار کشی کی ہے آپ کی۔ تو آپ پر جو اتہامات اور الزامات لگائے ہیں ان میں آپ کے قریشی ہونے کی بھی نفی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ موالی میں سے تھے، غلاموں میں سے تھے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ انساب کے جتنے ماہرین ہیں انہوں نے، جیسے زبیر بن بکار ہیں، مصعب زبیری ہیں، امام ابن حزم ہیں، اور اس طرح دیگر اہل علم، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں امام زہری رحمہ اللہ کا بنو زہرہ سے ہونا ہی نقل کیا ہے، اور آپ کی شہرت تو معروف ہے، آپ کو زہری اسی نسبت سے، اسی زہرہ بن کلاب کی نسبت سے ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام سمعانی نے الانصاب میں اور اس طرح دیگر بہت سارے اہل علم نے آپ کا زہری ہونا ہی نقل کیا ہے۔ تو صحیح بات ہے کہ آپ عربی تھے، قریشی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے آپ کا تعلق بھی اسی سے تھا۔ تو یہ جو کلاب ہیں ان کے اولاد میں ایک زہرہ ہے، زہرہ کی آگے اولاد ہے حارث، اور حارث کی اولاد میں آگے عبداللہ، اور عبداللہ کی اولاد میں آگے شہاب، شہاب کی اولاد میں پھر عبداللہ۔ یہ جو عبداللہ ہیں ان کو عبداللہ الاصغر کہا جاتا ہے۔ یہ دو بھائی تھے، ایک کو کہتے ہیں عبداللہ الاصغر اور ایک کو کہتے ہیں عبداللہ الاکبر۔ اس سے اوپر کا جو نسب ہے یہ سب دور جاہلیت کا ہے۔ جو عبداللہ الاصغر یا عبداللہ الاکبر ہیں یہاں سے امام ابن شہاب کے نسب میں یہ وہ حصہ ہے جہاں سے اسلامی تاریخ شروع ہو جاتی ہے ان کے خاندان سے متعلق۔ یہ جو عبداللہ الاصغر ہیں اور عبداللہ الاکبر ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ امام ابن شہاب عبداللہ الاصغر کی اولاد سے ہیں یا عبداللہ الاکبر کی اولاد سے ہیں، تو یہ بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کون کس وقت مسلمان ہو۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ الاکبر کا نام عبد الجان تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل کر تو عبداللہ نام رکھ دیا، اور عبداللہ الاصغر یہ بھی مسلمان تھے، اور ان کے بیٹے عبید اللہ جو امام زہری رحمہ اللہ کے دادا ہیں، امام زہری کا نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ۔ تو یہ جو عبید اللہ ہیں کئی ایک اہل علم نے ان کو بھی صحابی قرار دیا ہے، اور ان کے والد مسلم ان کا صحابی ہونا صحیح نہیں ہے، اور ان کی آگے اولاد محمد۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا نام یہ ہوا محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کے سن ولادت میں اختلاف ہے،
بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آپ کی پیدائش 50 ہجری میں ہوئی، بعض نے 51 ہجری کہا ہے، بعض نے 56 ہجری کہا ہے، بعض نے 58 ہجری بھی نقل کیا ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے ایک اثر مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب تھا تو میں مروان بن حکم کے پاس گیا۔ مروان بن حکم دمشق میں تھے۔ اس اثر کو سامنے رکھ کے کئی ایک نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ کی پیدائش وہ 50 یا 51 ہجری میں ہے، لیکن یحییٰ بن بکیر رحمہ اللہ انہوں نے اس اثر کو باطل کہا ہے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح فسوی نے المعرفہ والتاریخ میں نقل کیا ہے، اسی طرح امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، اور دیگر اہل علم نے نقل کیا ہے یحییٰ بن بکیر رحمہ اللہ کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ باطل بات ہے۔ اس اثر کے راوی انبسا وہ اس بات کے اہل نہیں ہے کہ ان کی حدیث لکھی جائے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس سے یہ استدلال کرنا کہ آپ کی پیدائش وہ 50 یا 51 ہجری کی ہے غلط ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اچھی کتاب ہے۔ امام زہری پر کئی ایک اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے محمد حسن شراب کی۔ اس کتاب کے مؤلف نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی پیدائش وہ 56 ہجری میں، 56 یا 58 ہجری میں، ان کا رجحان اس بات کی طرف۔ اور اگر امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے یہ اثر صحیح سند سے ثابت نہ ہو اور یہی معلوم ہوتا ہے، تو یہی بات راجح لگتی ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی پیدائش 56 یا 58 ہجری کی ہے۔ قرائن اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ وہ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے، اور عبد الملک بن مروان کے پاس ان کا سفر وہ کوئی 82-83 ہجری میں تھا۔ تو وہاں گئے تو عبد الملک بن مروان نے ان سے کچھ سوال کیے اور پھر انہیں کہا کہ آپ مزید علم حاصل کریں۔ تو یعنی اثر اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی اس عمر کو نہیں پہنچے تھے جس میں عام طور پر بندہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کی شخصیت میں پختگی آ گئی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ جب امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے تو ان کی اتنی عمر نہیں تھی۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ آتی ہے واللہ اعلم کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی پیدائش وہ 56 یا 58 ہجری کی ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی پیدائش کدھر ہوئی ہے اس بارے میں کوئی اثر تو نہیں ہے، لیکن امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے مجموعی حالات دیکھیں تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ امام ابن شہاب مدینہ میں ہی پیدا ہوئے، وہاں کے علماء سے آپ نے پڑھا ہے۔ اس لیے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے نام سے المدنی نسبت بھی لگاتے ہیں اہل علم جب آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی پیدائش وہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جس وقت میں پیدا ہوئے 56 ہجری یا 58 ہجری، یعنی 50 سے لے کے 60 ہجری، یہ جو دہائی ہے اس میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس میں کئی ایک صحابہ خاص کر صغار صحابہ زندہ تھے، اور فقہائے سبعہ موجود تھے، اور دیگر بہت سارے اہل علم مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ فقہائے سبعہ سے مراد ہماری مدینہ منورہ کے 7 فقہا، وہ فقہا مراد ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص مقام دے رکھا تھا فتویٰ اور فقہ میں، معروف تھے مدینہ میں، وہ مرجع تھے، لوگ علماء ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض تو صحابہ کرام کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے، تو فقہائے سبعہ انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 سمندر علم کے مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو امام بن شہاب زہری رحمہ اللہ کی پیدائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی ہے جو بڑا خیر والا زمانہ ہے، اور اس کی خیریت کی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی ہے، اور نور علی نور یہ کہ آپ کی پیدائش بھی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، اور جہاں بہت دیر تک دارالخلافہ رہا، کبار صحابہ وہاں رہے اور خلفائے راشدین وہاں رہے۔ تو اس نعمت سے امام بن شہاب زہری رحمہ اللہ کی شخصیت کو مزید ایک موقع ملا علم سیکھنے کا۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کے کبار علماء کے سامنے ضرور تلمذ طے کیا،
امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ باقی جیسے اس وقت میں رواج تھا یا طریقہ کار تھا کہ ابتداء میں بالکل بنیادی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، قرآن پاک حفظ کیا جاتا. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا بھی معاملہ کچھ یوں ہی. اور امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے چہرے پر فتح مکہ کے موقع پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا. تو عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام بن شہاب زہری رہے، اور ان سے خاص طور پر امام بن شہاب زہری رحمہ اللہ نسب سیکھتے. عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ازاں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی رہنمائی کی کہ آپ اگر فقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس چلے جائیں. تو بعد ازاں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے آ کر ضنوع تلمذ طے کیا، اور کافی وقت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس رہے. تو عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زہری رحمہ اللہ نے نصاب کا علم لیا. اور امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے کئی ایک صحابہ کرام سے احادیث لی ہیں اور کئی ایک صحابہ کرام کو دیکھا ہے. امام بن شہاب زہری رحمہ اللہ نے جن صحابہ کرام کو دیکھا ان کی تعداد 10 سے 15 ہے، اور بعض صحابہ کرام سے آپ کے سماع میں کوئی شک نہیں، جن میں سے ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 99 کے قریب حدیثیں، ایک کم 100 حدیثیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی. اسی طرح آپ کی روایت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے. اس طرح عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ سے بھی، صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے بھی، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے روایت کی ہے، لیکن آپ کی ان سے روایت میں اختلاف ہے کہ آپ کا سماع ہے یا نہیں. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کی روایت موجود ہے، لیکن سماع میں اختلاف. معبر بن راشد رحمہ اللہ جو کہ امام زہری کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث سے، ان کی کتاب بھی ہے، کتاب الجامع کے نام سے معروف ہے اہل علم کے ہاں، حدیث کی کتاب ہے. ان سے پوچھا گیا اس بارے میں تو وہ کہنے لگے کہ 2 حدیثیں سنی ہیں امام زہری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے 74 ہجری میں. اگر تو ہم کہیں کہ ان کی پیدائش 50 ہجری کو ہوئی تو 24 سال عمر ہوگی ان کی، امام زہری رحمہ اللہ کی. اور اگر ہم کہیں کہ 56 میں ان کی 56 میں ان کی پیدائش ہے تو 6 سال کم کر دیں، 18 سال عمر ہوگی عبداللہ بن امام زہری رحمہ اللہ کی. تو یہ بھی مدینہ منورہ میں تھے، تو کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سماع کیا ہو. لیکن بعض اہل علم اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے، کیونکہ جو روایات انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہیں انہی روایات کو ہم اگر دیگر کتابوں میں، بعض کتابوں میں دیکھیں، بعض کتابوں میں جیسے موطا امام مالک وغیرہ، تو وہاں ہمیں بعض اوقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زہری رحمہ اللہ کے درمیان واسطہ ملتا ہے، جیسے سالم رحمہ اللہ کا واسطہ ہے. یا تو جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سماع نہیں. تو بہرحال اہل علم میں مختلف ہی مسئلہ ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سماع کیا یا نہیں کیا. تو چند ایک صحابہ کرام سے تو آپ کے سماع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور بعض صحابہ کرام سے سماع میں اختلاف ہے. جیسے میں نے کہا ہے امام زہری رحمہ اللہ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسب سیکھا کرتے تھے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی خاتون آئی، تو اس نے کوئی مرد آیا تو اس نے کوئی طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھا. تو عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، لیکن آپ کا یعنی رجحان انصاب کی طرف تھا، انصاب کے علم کی طرف آپ کا زیادہ رجحان تھا. تو عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب نہیں دیا. تو امام زہری رحمہ اللہ کو انہوں نے رہنمائی کی کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یعنی فقہ اور مسائل وغیرہ، تو آپ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس چلے جائیں. اور
بعض آثار میں یوں بھی مروی ہے کہ عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زہری رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس علم کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی فقہ وغیرہ کا تو سعید بن مسیب کے پاس چلے جائیں. یعنی اس میں ایک قصہ نقل نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا اس نے آ کر پوچھا اور ان کو جواب نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان صحابی نے عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کی کہ آپ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس چلے جائیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ بغیر کسی اختلاف کے سید التابعین ہیں، یعنی تابعین کے سردار ہیں. دوسرے لفظوں میں افضل التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ. یہ بہت عظیم مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو دے رکھا ہے. تابعین میں بہت بلند مقام پر فائز سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ. بہت بڑے عالم تھے، جہاں عالم تھے وہیں بہت زیادہ متقی پرہیزگار بھی تھے، بہت بڑے عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے علم کا ایک خاص امتیاز ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے تتبع کر کر کے تلاش کر کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قضاء، فیصلے اور علم جمع کرنے کی کوشش کی. اور عمر تو صحابہ کرام میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تو مخفی نہیں ہے. اس وجہ سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا. خود صحابہ کرام بعض اوقات سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی قضاء یا کوئی رائے پوچھتے، اور صحابہ کرام کی موجودگی میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ بعض اوقات فتوی دیا کرتے. ایسا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو دے رکھا تھا. تو امام زہری رحمہ اللہ نے پھر عزم کیا یہ علم سیکھنے کا، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس آ گئے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس آپ لمبا وقت رہے ہیں، آپ سے کئی ایک آثار مروی ہیں، کئی ایک اہل علم نے آپ سے نقل کیا ہے کہ آپ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس آپ نے لمبا وقت گزارا ہے. بعض آثار میں 6 سال، بعض میں 8 سال کا بھی تذکرہ ہے کہ آپ 8 سال مسلسل سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ رہیں اور آپ نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے علم سیکھا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے ساتھ اتنے وقت رہنا یقیناً امام زہری رحمہ اللہ نے اتنے سال ان کے ساتھ جو رہے، ان سالوں میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بہت سارا علم سمیٹا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضاء وغیرہ پر بہت اچھا درک تھا، وہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی اور بھی کئی ایک صحابہ کرام سے روایت ہے، خاص کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ داماد تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ان کی طرف. تو امام زہری سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی جہاں گرفت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے پر، وہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بھی گرفت تھی، اور یہ سارا علم ان سے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے لیا ہے. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ 3 اور لوگوں کے ساتھ بھی بڑا وقت گزارا ہے، اور وہ 3 بھی تابعین میں بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں. ایک عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. عروہ بن زبیر فقہاء 7 میں سے ایک ہیں، یعنی مدینہ کے 7 بڑے فقہاء میں سے ایک ہیں. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بہت گرفت رکھتے تھے، اور بہت ساری آراء عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانتے تھے، ان کے چونکہ رشتہ دار تھے. تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں ان کی آراء اور ان کے آثار وغیرہ ان سے سیکھے اور لیے اور ان کی رائے جانی، وہیں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت سارا علم سمیٹ لیا. اسی طرح عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یہ بھی فقہاء 7 میں سے ہیں، بھی بہت بڑے عالم تھے. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ان سے بھی بہت سارا علم سمیٹا ہے. اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، جنہیں راہب قریش کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا بھی شمار فقہاء 7 میں ہوتا ہے.
امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے یوں کی بار صحابہ کرام کا علم ان افراد کے ذریعے سے، ان علماء کے ذریعے سے سمیٹ لی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، خاص طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، اور یہ تینوں صحابہ کرام ان صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ رب العزت نے علم میں بڑا مقام عطا فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویۃ الاسلام ہے، سب سے زیادہ حدیث آپ سے مروی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ حدیث مروی ہیں، اور بڑی فقیہہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی بہت بلند ہے. تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ان سب صحابہ کرام کا علم ان لوگوں کے ذریعے سے سمیٹ لیا. اور جو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ان کے علاوہ دیگر اہل علم سے علم لیا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے اساتذہ صرف یہ نہیں ہیں، بلکہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تابعین میں اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد وہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی اساتذہ میں شامل ہے. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے صرف علم حدیث ہی نہیں سیکھا، بلکہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تخصصات مختلف تھے. یعنی آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ صرف حدیث نہیں ہے، اگرچہ حدیث میں ہی آپ معروف ہیں جیسا میں نے شروع میں بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تخصص اور بھی چیزوں میں تھا، آپ کی اسپیشلائزیشن اور چیزوں میں بھی تھی. خاص کر انصاب میں آپ بہت ماہر تھے، آپ نے عبداللہ بن ثعلبہ بن سعیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انصاب سیکھے. اسی طرح آپ اشعار میں بہت ماہر تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے آپ کو معروف شعراء میں شمار کیا، اور آپ کی طرف کچھ اشعار بھی نقل کیے گئے ہیں، اور عربی زبان کے بہت فصیح تھے. حتیٰ کہ کہا جاتا تھا کہ فصیح تین لوگ عرب کے فصیح ہیں، ایک عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، ایک طلحہ بن عبید اللہ، اور ایک محمد بن مسلم بن شہاب، یعنی امام زہری رحمہ اللہ. تو فصیح بھی تھے، شاعر بھی تھے، بڑا درد تھا آپ کو اس میں، عربی زبان میں نحو وغیرہ میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ علم القراءات کے بھی آپ ماہر تھے. امام جزیرہ رحمہ اللہ قراءات کے بہت بڑے عالم ہیں. آپ نے اپنی کتاب النشر فی قراءات العشر میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَمِمَّنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْقُرَّاءِ مِنَ التَّابِعِينَ، کہ مدینہ میں جو قراءات کے امام ہیں ان میں فلاں 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 کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، تو ان میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا تذکرہ بھی کیا ہے. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں قراءات میں ایک نافع بن نبی نعیم ہے، جو بہت بڑے قاری ہیں قرآن کریم کے، قراءات کے امام ہیں. 70 تابعین سے نافع نے قراءات سیکھی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بات کرتے تو منہ سے خوشبو آتی تھی. کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت کی ہے میرے چہرے میں، تو اس طرف سے میرے خوشبو آتی ہے جب میں بات کرتا ہوں. تو ان کے اساتذہ میں ایک سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی ہے. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ علم قراءات میں بھی ماہر ہے، اس لیے امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں لیث بن سعد مصری، جو بہت بڑے خود بھی عالم ہیں، 175 ہجری میں فوت ہوئے، امام مالک کے ٹکر کے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں ما رأیت عالما قط اجمع من الزہری، میں نے امام زہری سے بڑھ کر کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جو مختلف علوم و فنون کا جامع ہو. فرماتے ہیں اگر نیکیوں میں ترغیب دینے والی چیزوں کے متعلق گفتگو کرتے تو آدمی کو لگتا کہ بس ان کو یہی فن آتا ہے اچھی طرح سے، اور اگر عرب کے بارے میں، انصاب کے بارے میں گفتگو کرتے تو بندے کو لگتا کہ بس ان کو یہی علم آتا ہے. اگر قرآن و سنت کے متعلق گفتگو کرتے تو لگتا کہ بس ان کو یہی علم آتا ہے. لیث بن سعد مصری رحمہ اللہ خود بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی گواہی بڑی عظیم گواہی ہے. تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تخصصات مختلف ہیں، آپ کو ایک سے زائد علوم میں بڑی اچھی مہارت اور دسترس تھی. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے مدینہ کے علماء سے علم حاصل کیا. تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اپنے گھر کے لحاظ سے، مالی اعتبار سے، اقتصادی لحاظ سے کوئی مضبوط نہیں تھے. خاص کر حجاز میں جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی تھی. تو مکہ اور مدینہ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا ہے. تو یہاں بس یہ آپس کی جو چپقلش تھی یہ جاری تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، جن میں
امام بن شہاب زہری رحمہ اللہ کا گھرانہ بھی، آپ کے جو والد ہیں نا مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن بہرحال جب گھر میں مالی تنگی ہوئی تو پھر محمد بن مسلم بن عبید اللہ امام زہری رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکلے اس غرض سے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی رزق میں فراوانی کر دے، کوئی اللہ تعالیٰ راہ کھول دے رزق کی. امام زہری رحمہ اللہ نے دمشق کا سفر کیا، کیونکہ دمشق یعنی شام کا علاقہ، جہاں شام کا علاقہ جس کا ایک شہر دمشق تھا، وہ چونکہ دارالحکومت تھا، تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے اس کا قصد کیا کہ شاید کوئی اللہ رب العزت راستہ بنا دے رزق کا. تو وہاں فرماتے اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کون سی بڑی مسجد ہے، وہاں چلا گیا تو پھر میں نے دیکھا کہ یہاں علم کا بڑا حلقہ کون سا ہے، تو میں اس بڑے حلقے میں چلا گیا. تو اس بڑے حلقے میں گیا تو وہ قبیصہ بن ذؤیب رحمہ اللہ کا حلقہ تھا. تو وہاں پہ کوئی آدمی آیا تو جس نے بتایا کہ خلیفہ اس وقت عبد الملک بن مروان خلیفہ تھے، یہ 82-83 ہجری کی بات ہے. ان کو ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قضا فیصلہ سن رکھا ہے، لیکن اب مجھے یاد نہیں تو کون وہ مسئلہ مجھے بتائے گا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ امہات الاولاد کیا اس امہات الاولاد کی وراثت بچے کو منتقل ہوگی جو اس کے مالک کی طرف سے ہے. تو امام زہری رحمہ اللہ یہ مسئلہ جانتے تھے، کیونکہ آپ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ بہت وقت رہے، اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے میں نے بتایا، بہت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے جامع تھے. تو سعید بن مسیب امام زہری رحمہ اللہ نے وہ مسئلہ کیا سنایا، تو قبیصہ بن ذؤیب رحمہ اللہ انہیں عبد الملک بن مروان کے پاس لے گئے. عبد الملک بن مروان کے پاس لے گئے تو عبد الملک بن مروان نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتا دیا. پوچھا کہ تم نے قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے، بتا دیا. پوچھا کہ تم نے وراثت کے تمہیں مسائل آتے ہیں، انہوں نے کہاں آتے ہیں، اس نے 2-4 سوال کیے، انہوں نے بتا دیے. پھر یہ کہنے لگے اسے کہ مجھ پہ کچھ قرض ہے تو تم پہ میرا قرض اتار دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ میرے لیے کچھ مالک میرا تعاون بھی مقرر کر دیں. تو اس نے کچھ پس و پیش کے بعد عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ کا کچھ مشاہرہ بھی مقرر کر دیا اور کچھ ساتھ آپ کا تعاون بھی کیا. اور امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے یہ کہا کہ آپ چلے جائیں اور انصار کے گھروں میں جائیں، اور یعنی انصاری صحابہ کرام کے پاس، اور جا کر علم حاصل کریں. عبد الملک بن مروان خلیفہ بننے سے پہلے خود بہت بڑے عالم تھے، مدینہ کے بڑے علماء میں شمار کیا جاتا تھا عبد الملک بن مروان کا. حتیٰ کہ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے مختلف سوال کیے، تو انصاب کے بھی سوال کیے. میں نے چاہا کہ وہ یہ موضوع چھوڑ دے کیونکہ وہ انصاب کا مجھ سے بڑا عالم تھا. تو عبد الملک بن مروان بہت سارے علوم میں بڑی دسترس رکھتے تھے اور علم سے محبت کرنے والے تھے. تو بہرحال عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ نے امام ابن شہاب کو یہ کہا کہ آپ علم حاصل کریں، آپ واپس آ گئے، آپ دمشق میں زیادہ نہیں رہیں گے. اور پھر آپ نے یہاں آ کر مزید علم سیکھا. اس کے بعد سے لے کر وفات تک امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ بڑا مضبوط رہا ہے، اور آپ کا پے در پہ اپنی وفات تک جتنے خلفاء آتے رہے بنو امیہ کے ان کے ساتھ گہرا تعلق ربط رہا ہے. عبد الملک بن مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر عبد الملک بن مروان کے 4 بچے جو ترتیب سے خلافت میں آئے ہیں، 2 کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئے، پھر اس کے بعد اگلے 2 بیٹے آئے جن میں ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک، پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، اور پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک، پھر اس کے بعد ہشام بن عبد الملک. 4 بیٹے عبد الملک بن مروان کے امام زہری رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ خلیفہ بنے. ان 4 کے ساتھ امام زہری رحمہ اللہ کے اچھے تعلقات تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب وہ خلیفہ بنے ان کے ساتھ بھی امام زہری رحمہ اللہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے. امام زہری رحمہ اللہ کے بنو امیہ کے ساتھ یہ تعلقات جو اسلام دشمن لوگ ہیں اور احادیث میں تشکیک پیدا کرنے والے لوگ ہیں،
ان کو یہ بھائے نہیں، اور ان کو موقع مل گیا امام زہری پر گفتگو کرنے کا. تو امام زہری رحمہ اللہ پر ان لوگوں نے یہ تہمت دھری ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ وہ بنو امیہ کے لیے حدیثیں گڑا کرتے تھے. نعوذ باللہ، یہ بالکل جھوٹی تہمت ہے. بلکہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا بنو امیہ سے جو آپ کے بنو امیہ کے خلفاء سے جو آپ کی باتیں ملتی ہیں، ان باتوں کو پڑھنے سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کوئی لحاظ نہیں کیا کرتے تھے، حق بات کھل کر کہا کرتے تھے. ایک واقعہ اس بارے میں یہ بھی ہے کہ سلیمان بن یسار وہ ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے. تو ہشام بن عبد الملک قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب اس آیت پر پہنچے کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جو اللہ رب العزت نے واقعی سے متعلق آیت اتاری ہے، تو اس میں کہا ہے کہ جس نے جو سرغنہ ہے اس ساری تہمت کا تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو کہنے لگا تمہیں پتہ کون ہے یہ؟ تو ہشام بن عبد الملک کا کہنا یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ. سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی اور بتایا کہ اس سے مراد تو عبداللہ بن ابی یہ منافق ہے. تو اتنے میں امام ابن شہاب زہری بھی آ گئے. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے بھی اس کی تردید کی اور بتایا کہ اس سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن ابی مراد ہے. بعض جو اہل بیت کے دشمن تھے انہوں نے ایسے بنو امیہ کے بعض لوگوں کے دلوں میں بات ڈال رکھی تھی، اور غلط بات ہے اس آیت کریمہ سے تو نعوذ باللہ بالکل بھی علی رضی اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی ہے. تو امام زہری رحمہ اللہ نے اس کا نہیں کوئی لحاظ کیا کہ وہ خلیفہ ہے، میرے تعلقات اتنے اچھے ہیں، ایسا کوئی لحاظ نہیں کیا. اسی طرح اور بھی دیگر بعض آثار ایسے ملتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ جو قرآن و سنت کی بات ہوتی وہ کھل کر خلفاء کو کہتے، ان کے باطل میں یا جس کو برحق نہ سمجھتے اس میں خلفاء کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے. اور یوں بھی کسی کی شخصیت کو ایسے ہی داغدار کرنا بغیر دلیل کے صرف اس بات پہ کہ اس کے خلفاء سے تعلقات ہیں، یہ قطعاً درست نہیں. ہاں، سلف کی ایک جماعت بالکل اس کو مناسب نہیں سمجھتی تھی کہ حکمرانوں کے پاس جایا جائے، بیٹھا جائے، اور اس طرز عمل کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ شخصیت کو داغدار کر دیا جائے اور اس کے کردار کو مشکوک بنا دیا جائے. عربی میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے المحدثون والسیاسہ، کہ سیاست سے محدثین کا کیا تعلق رہا ہے. تو اس میں اس قسم کے اشکالات کا جواب دیا گیا ہے. اور اسی طرح تمنا عمادی کا جو مضمون جس کے متعلق میں نے پہلے بتایا ہے، تو اس کا جواب مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے دیا ہے. ان کے مقالات میں ان کا مضمون چھپا ہے، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے ان الزامات کی قلعی کھولی ہے، حقیقت بیان کی ہے. اسی طرح امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پر اور بھی بڑی تہمتیں لگائی گئیں، جن میں سے ایک تہمت یہ بھی ہے کہ آپ نعوذ باللہ شیعیت کی طرف مائل تھے، بلکہ آپ کو کھلم کھلا شیعہ کہا گیا ہے. تو یہ بھی جھوٹا الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے امین احسن اصلاحی صاحب پر جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں امین احسن اصلاحی صاحب نے جو حرزہ سرائیاں کی ہیں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث پر، تو اس کی حقیقت بیان کی ہے، تو ان الزامات کی تردید کی ہے. اور اس طرح دیگر کئی ایک اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے. اور ان الزامات کی جو اصل میں ابتدا ہے وہ مستشرقین سے ہوئی ہے. ایک مستشرق تھا گولڈ زہر جو اصل میں یہودی تھا، تو اس نے جہاں دیگر کئی ایک صحابہ کرام بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی، صحابہ کرام بھی اور ائمہ دین پر تہمتیں لگائی ہیں، تو ان میں ایک امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پر بھی مختلف قسم کی تہمتیں لگائی ہیں. تو جو منکرین حدیث ہیں یا مستشرقین کے شبہات سے جو متاثر لوگ ہیں، انہوں نے انہی شبہوں کو آگے نقل کیا ہے اور ان شبہات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، مگر نہ ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں. تو یہ بات اپنی جگہ کہ آپ کا بنو امیہ کے حکمرانوں سے بڑا تعلق تھا، اور کوئی شک نہیں کہ گہرا تعلق تھا، لیکن یہ تعلق ایسا نہیں تھا کہ آپ اس تعلق کی بنا پر کوئی ایسا عمل کرتے جو قرآن و سنت کے منافی ہوتا، یا آپ کوئی نرمی دکھاتے اور کوئی مداہنت کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. امام زہری رحمہ اللہ کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا. امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے بھتیجے نے نقل کیا ہے کہ امام ابن زہری رحمہ اللہ نے 80 دنوں میں 80 راتوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، یعنی 2 ماہ اور کچھ دنوں کے اوپر مدت.
2 مہینے میں امام زہری رحمہ اللہ نے حفظ مکمل کر لیا تھا۔ امام زہری رحمہ اللہ کا حافظہ یہ معروف اور مشہور ہے، اور امام زہری رحمہ اللہ کے حافظے سے متعلق بہت سارے آثار مروی ہیں۔ آپ حافظے کی قوت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے دوبارہ حدیث سننے کا مطالبہ ہی نہیں کی۔ امام مالک رحمہ اللہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ہمیں کچھ حدیثیں سنائیں سکھائیں، تو امام ابن شہاب ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ کو روکا، تو میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے پھر سے بتائیں۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تستفہمنی، کہ تم مجھ سے دوبارہ سے پوچھ رہے ہو۔ پھر کہنے لگے میں نے کبھی کسی عالم سے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اور پھر امام مالک ان کو کہنے لگے کہ کیا جب آپ پڑھتے تھے آپ نہیں مطالبہ کرتے تھے کہ مجھے حدیث لکھوائیں، آپ نہیں کہتے تھے کہ دوبارہ دہرا دیں؟ تو کہنے لگے نہیں۔ اس طرح امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے امام مالک کو کچھ حدیثیں لکھوائیں، کوئی 100 کے قریب حدیثیں املا کروائیں، تو کہنے لگے کہ یاد کر لی ہیں؟ امام مالک کہنے لگے کہ ہاں 40 یاد ہو گئی۔ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تو حافظہ بڑا کمزور ہو گیا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ ان علماء میں سے تھے جو ایک بار پڑھنے سے ایک بار سننے سے یاد کر لیتے تھے اور ان کے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی۔ آپ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی چیز میں شک نہیں ہوا، ایک مرتبہ ایک میں شک ہوا، اور وہ ویسے ہی تھا جیسے مجھے خیال آ رہا تھا نا کہ ایسے ہی وہ ویسے ہی تھا۔ آپ کے حافظے کے بارے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ یہ کہ ہشام بن عبد الملک نے آپ کو کہا کہ آپ میرے بچوں کے لیے نا کچھ حدیثیں لکھ دیں، تو آپ نے 400 حدیثیں لکھی ابن ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ کی اولاد کے لیے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان امام بن شہاب زہری رحمہ اللہ مسجد آئے، حدیث کے طلبہ کو بلایا اور حدیث کے طلبہ کو 400 حدیثیں سکھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کے بچوں میں اور طلبۃ العلم میں برابری ہو۔ یعنی وہ بادشاہ ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ میں طلبۃ العلم کے ساتھ زیادتی کروں کہ میں انہیں حدیثیں املا نہ کرواؤں، اور اس لیے کہ وہ بادشاہ ہیں تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے لکھوا دی ہیں تو ان کو میں ان کے سامنے تو فراخی اور فراخ دلی کا اظہار کروں علم کے حوالے سے، اور طلبۃ العلم کے لیے جو حدیث کے طالب علم ہیں ان کے لیے میری یہ فراخی نہ ہو، تو انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ تواضع بھی ہے اور خیر خواہی بھی ہے اور طلبہ کے ساتھ محبت بھی ہے، تو انہوں نے طلبہ کو بھی وہ حدیثیں لکھوائیں۔ ہشام بن عبد الملک کہنے لگے بعد ازاں کہ وہ حدیثیں کوئی ادھر ادھر ہو گئی ہیں مجھ سے، تو آپ مجھے دوبارہ لکھوائیں۔ آپ نے دوبارہ وہ 400 کی 400 حدیثیں لکھوا دی، اور ہشام بن عبد الملک کا اس سے ارادہ آپ کے غالباً حافظے کو آزمانا تھا۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے جو پہلے 400 حدیثیں لکھوائی تھی، جب ان کے ساتھ تقابل کیا گیا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ 400 حدیث کتنی بڑی تعداد ہے۔ تو امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ حافظے کی قوت عطا کر رکھی تھی۔ اب حدیث سناتے تو لمبی لمبی طویل طویل حدیثیں آپ حافظے سے سناتے، آپ کو وہ یاد ہوتی ہیں، اور جس وقت آپ سنتے تو اس وقت آپ انہیں ایک بار سن کے یاد کر لیا کرتے تھے، لمبی لمبی احادیث اور لمبے لمبے واقعات کو بھی۔ آپ کا طریقہ یہ تھا امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جب حدیث سنتے تو آ کر اس کو مذاکرہ کرنے کے لیے اس حدیث کو اپنی لونڈی کو اٹھا کر، جس کو اس فن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد جو کچھ سن کے آئے ہوتے اس کو سناتے۔ وہ کہتی بھئی میرا اس سے کیا تعلق؟ تو کہنے لگے بس یہ میں کہتے اس سے کہتے کہ بس یہ میں اصل میں اپنے لیے تمہیں سنا رہا ہوں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے مستودعت قلبی شیئا قط فنسیتہ، میں نے کبھی اپنے دل میں کوئی چیز نہیں رکھی کہ پھر میں کبھی اسے بھول گیا ہوں۔ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے کہ لکھ بھی لیں، لکھتے اس لیے نہیں تھے کہ حافظہ پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ مذاکرے کی شکل میں مذاکرے کے لیے یا یاد دہانی کے لیے، یا اس لیے کہ جب آدمی لکھتا ہے تو آدمی کا توجہ زیادہ ہوتی ہے، ترکیز زیادہ ہوتی ہے، ذاکرہ اور حافظے میں بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے، اس لیے بعض اوقات لکھ بھی لیتے، اور آپ جو کچھ بھی سنتے لکھ لیا کرتے تھے۔
یہ آپ کے علم پر آپ کے علم پر حرص تھی کہ آپ جو بھی سنتے لکھ لیا کرتے، اس لیے آپ کے پاس مختلف علوم و فنون جمع ہوں گے۔ ابو زناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابن شہاب ہم علماء کے پاس جایا کرتے تو امام ابن شہاب کے پاس تختیاں ہوتی، آپ جو کچھ بھی سنتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب لوگ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے علم کے محتاج ہوئے تو مجھے سمجھ آئی کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ لوگوں میں سے سب سے بڑے عالم ہیں۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جہاں حدیث سنتے وہیں صحابہ کرام کے فتوے بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ صالح بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور امام زہری ہم دونوں علم حاصل کرتے تو ہم نے حدیثیں جب لکھ لیں سنن جب لکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، تو کہنے لگے کہ آؤ جو صحابہ کرام کے فتاوے ہیں صحابہ کرام سے مروی ہے وہ بھی لکھ لیں۔ تو میں نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھ لیا، تو وہ کامیاب ہو گئے اور میں ضائع ہو کر رہ گیا۔ صالح بن کیسان بھی خود بھی عالم ہے، تو لیکن جو مرتبہ مقام اللہ رب العزت نے امام زہری رحمہ اللہ کو عطا فرمایا، کوئی شک نہیں کہ وہ معروف ہے اور اعلیٰ مرتبہ ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ میں بہت ساری ایسی خوبیاں تھیں جو ایک اچھے طالب علم میں ہونی چاہیے، جن میں سے ایک تو حدیث کا مذاکرہ کرنا ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ بعض اوقات لونڈی کو بیدار کر کے تو اسے بھی اٹھا کر اسے بیدار کر کے اسے بھی سناتے ہیں حدیث، حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ سلف میں سے کئی ایک کا یہ طریقہ تھا، بعض سلف اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1.5 2 سال کے بچوں کو آ کر حدیث سناتے، تو بچہ تو کچھ نہیں سمجھتا، اس لیے تاکہ مذاکرہ ہو جائے، چیز ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک خوبی یہ تھی امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی کہ آپ علماء کے ساتھ طویل وقت کے لیے ٹھہر جاتے، جیسے آپ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ لمبا وقت رہے۔ معمر بن راشد آپ کے شاگرد نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں مست رکبتی رکبت سعید بن المسیب 8 سنین، کہ 8 سال میرے گھٹنے وہ سعید بن مسیب کے گھٹنوں کے ساتھ مس کرتے رہے، یعنی 8 سال میں مسلسل سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس بیٹھو علم سیکھنے کے لیے۔ اور علماء کی بڑی توقیر کرنے والے تھے، عزت کرنے والے تھے۔ جب کبھی آپ علماء کے پاس اپنے اساتذہ کے پاس جاتے تو ان کا انتظار کرتے۔ معمر بن راشد آپ کے شاگرد نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام زہری کہتے ہیں میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمہ اللہ کے پاس جاتا تو میں بیٹھ کر انتظار کرتا، اگر میں ان کے پاس جانا چاہتا نا، ان کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تو جا سکتا تھا، لیکن میں انتظار کرتا کہ وہ نکلے، انہیں خبردار نہ کرتا، صرف ان کی تعظیم میں۔ اور جب آپ اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے تو یوں نہ فرماتے کہ وہ عالم تھے، بلکہ کہتے وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْم، کہ آپ فلاں وہ علم کے خزانوں میں سے خزانہ تھے۔ تو یہ بڑی اچھی خوبی ہے، وصف ہے کسی طالب علم میں کہ وہ اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والا ہو۔ اور آپ کی سمجھداری تھی کہ آپ بڑے تدریج کے ساتھ علم کو حاصل کرتے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ اکٹھا علم حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر علم میں سے کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں بچتا، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم لے۔ اور آپ کہا کرتے تھے کہ علم ایک وادی کی مانند ہے، جب آدمی ایک وادی میں داخل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ بڑے آرام اور میانہ روی کے ساتھ اس وادی کو عبور کرے، پھر اس کے بعد اگلی وادی، پھر اس کے بعد اگلی وادی کو عبور کرے۔ تو یہ آپ کی سمجھداری میں سے ہے۔ طالب علم جب اس چیز سے متصف نہیں ہوتا اور علم حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے، میانہ روی نہیں ہوتی اس میں، تو طالب علم ضائع ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو امام زہری رحمہ اللہ کی سمجھداری میں سے آپ کی خوبی یہ تھی کہ جب آپ پڑھتے تو آپ سوال بڑے کیا کرتے تھے، آپ کی اس میں جرت تھی۔ آپ کے معاصر اور آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ بڑی جرت سے سوال کر لیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ کم عمر تھے، لیکن ہم لوگ بیچارے وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے اساتذہ کی جو ہیبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے خاموش رہتے۔ اور امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں کئی ایک اہل علم نے تبصرہ کیا ہے کہ کان یصطاد العلم بالمساءلہ، آپ سوال کر کر کے علم کا شکار کیا کرتے تھے۔ تو کوئی شک نہیں کہ آدمی سوالات سے بہت سارا سیکھتا ہے۔ اور ایک خوبی امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی یہ تھی کہ علم پر بہت صبر کرنے والے تھے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اس علم کو میرے پھیلانے کی طرح کسی نے نہیں پھیلایا،
اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس علم پر جیسا صبر کیا ویسا صبر کسی نے نہیں کیا، اور فرماتے تھے اسی پوری بات میں، اور ساتھ کہتے کہ عروہ بن زبیر ایک ایسا سمندر تھے جو پانی نکالنے سے گدلا نہیں ہوتا۔ آپ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے ساتھ لمبا وقت رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، کیوں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی شخصیت بڑی ہیبت والی تھی اور تھے بھی خاموش طبع، طبیعت میں کوئی حدت بھی تھی۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ کوئی آتا امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے سوال کرتا تو ہم بھی کوئی اس سے علم کا فائدہ لے لیتے، امام زہری رحمہ اللہ کی امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے علم کو بیان کرنے سے ہم بھی کچھ سیکھ لیتے۔ تو آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ صبر کرنے والے، ٹھہرنے والے تھے، اور علم سیکھنے پر جو مشقتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنے والے تھے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے اوصاف میں ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سخی بہت بڑے تھے، بہت بڑے سخی تھے، اور سخاوت کے حوالے سے آپ کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں، اور آپ کا خرچ کرنا، آپ کی سخاوت کچھ یعنی یہ آپ کو کچھ ایسا مزاج تھا کہ آپ کو قرض بھی اٹھانا پڑ جاتا تو بھی خرچ کرنے سے باز نہ آتے، حتیٰ کہ آپ کو اس پر ملامت بھی کی گئی ہے، کئی ایک آپ کے اقران اور آپ کے ساتھی آپ کو اس بات سے ٹوکتے، جیسے رجاء بن حیوہ رحمہ اللہ ہے، اور اس طرح دیگر کئی کہتے ہیں اور آپ کے ساتھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ آپ قرض بھی اٹھا لیتے ہیں اور پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے اس بارے میں بڑے واقعات مروی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر گئے تو وہاں ٹھہرے تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں کچھ عورتیں ہیں، کوئی 18 کے قریب عورتیں ہیں، تو وہ بوڑھی عورتیں ہیں، ان کی کوئی کمانے شمانے والا نہیں ہے، تو آپ نے قرض لے کر ان ساری عورتوں کو ایک ایک خادم مہیا کیا، اور 18,000 آپ نے قرض اٹھائے اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک خادم دیا، اور ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی سوالی آیا، آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا، آپ نے اپنے شاگرد کے سر پر سے پگڑی اتاری اور اس کو کہا کہ یہ میں جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں تمہیں مہیا کر دوں گا، ابھی تم یہ مجھے بطور قرض دے دو اور جو مانگنے کے لیے آیا تھا اسے دے۔ اور آپ اکثر و بیشتر ایسے کرتے ہیں، جب آپ کو ملامت کی جاتی ہے کہ آپ نے اتنا قرض چڑھا لیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وجدنا الکریم لا تنفع التجارب، سخی بندے کو ایسے تجربے اور بار بار چوٹ کھانا فائدہ نہیں دیتا، یعنی میری طبیعت ایسی کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں دینے پر، مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں؟ تو یہ جو بار بار مجھے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مجھے قرض لینا پڑتا ہے، اس قسم کے تجربے مجھے فائدہ نہیں دیتے۔ بعض الفاظ، بعض روایات میں ایسے الفاظ آپ سے مروی ہیں، آپ کہتے ہیں وجدنا السخی لا تنفع التجارب، کہ سخی بندے کو تجربے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ مختلف علاقوں میں چلے جاتے اور مختلف علاقوں میں جا کے اپنے علم کو پھیلاتے اور ساتھ ساتھ اپنے طالب علموں پر خرچ بھی کرتے، اور اس معاملے میں آپ اتنے سنجیدہ تھے کہ اگر طالب علم آپ سے کچھ نہ کھاتے تو کہتے میں 10 دن تمہیں حدیثیں بیان نہیں کروں۔ تو طالب علموں پر بھی بے دریغ خرچ کرنے والے تھے، اور یہ اساتذہ کی خوبیوں میں سے ہوتا ہے کہ اساتذہ طالب علموں پر خرچ کرنے والے ہیں، اور علماء کی یہ سنت رہی ہے کہ علماء طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں، علماء طالب علموں پر خرچ کرتے ہیں اور طالب علموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کے حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا طریقہ بھی ایسا ہی تھا کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اپنے طالب علموں کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے اور اپنے طالب علموں پر بے دریغ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں جن کو عقیدے پر بھی بڑی دسترس تھی، اور عقیدے سے متعلق آپ کے کئی ایک اقوال بھی مروی ہیں۔ ایک آپ کا بڑا ہی بڑی گہری حکمت والا قول ہے آپ کا، اور بڑی معرفت والی بات ہے، آپ کے شاگرد یونس بن یزید اللیلی آپ سے نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں الایمان بالقدر نظام التوحید،
فمن وحد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضا توحیدہ، کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ توحید کا نظام ہے۔ جو بندہ موحد ہو لیکن تقدیر پر ایمان نہ لاتا ہو تو وہ اپنی توحید کو توڑ ڈالنے والا ہے، یعنی نواقض توحید میں سے کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ الایمان بالقدر نظام التوحید، یہ بہت گہری بات ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ توحید کے نظام میں سے، یعنی جیسے ہار ہوتا ہے اس کے موتی وہ پروئے ہوتے ہیں بیچ میں، تو اگر اس کو رسی توڑ دی جائے تو سارے موتی گر جائیں گے اور ہار ہار ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح توحید ہے کہ توحید تقدیر پر ایمان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ توحید کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان۔ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات سے متعلق اہل سنہ والجماعہ کے ہاں جو قاعدہ ہے، امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ سے مروی ہے قاعدہ کہ امروا هذه الاحاديث كما جاءت، کہ جیسے اسماء و صفات کی احادیث اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، ان کو ایسے بیان کرو، یعنی ان میں کوئی تعویل وغیرہ نہیں کرنی۔ اور یہ اہل سنہ والجماعہ کے ہاں قاعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان حدیث سے متعلق جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، کہ ان آیات کو میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اور ان کے معنی کو عربی زبان میں جو معنی ہے اس سے پھیرا نہیں جائے گا۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سنت کے بہت بڑے عالم تھے، اور اس کی گواہی کئی ایک آپ کے اقران نے دی ہے۔ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی سنت کو جاننے والا دو لوگوں سے زیادہ کوئی بھی باقی نہیں۔ سنت کو جاننے والے لوگوں میں سے کوئی شخص بھی دو لوگوں سے زیادہ جاننے والا باقی نہیں، ایک امام ابن شہاب زہری اور ایک دوسرے شخص۔ تو یہ ایک اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد ان کی اپنی ذات ہے۔ قتادہ بھی بہت بڑے عالم تھے، انشاءاللہ ہم کسی مجلس میں ان کے بھی احوال کا تذکرہ کریں گے۔ اسی طرح امام مکحول رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ وہ سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنت نجات، کہ ہم سے جو پہلے علماء گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ نجات ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ سے مختلف حکمت کی باتیں بھی مروی ہیں، جن میں سے ایک آپ کا بڑا حکمت بھرا قول یہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ انما یذہب العلم النسیان وترک المذاکرہ، کہ علم کو جو چیزیں ضائع کر دیتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آدمی بھول جائے، اور ایک یہ کہ آدمی مذاکرہ ترک کر دے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ علم کے کچھ غوائل ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ان غوائل میں سے ایک یہ ہے کہ عالم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کا علم ضائع ہو جائے، یعنی وہ اپنے علم کو پھیلائے نہ اور اس کے علم کو کوئی محفوظ کرنے والا نہ ہو۔ اور فرمایا کرتے تھے اس کے غوائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی بھول جائے، اور اس کے غوائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہو۔ اور آپ سے ایک بڑی خوبصورت بات مروی ہے، اور میں نے اس کا اپنی زندگی میں بڑا ہی مشاہدہ کیا۔ آپ بھی اس بات کو آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ بالکل بات ایسا ہی ہے، بڑی حکمت بڑی بات ہے، آپ بھی اسے آئندہ اپنی زندگیوں میں ذہن میں رکھیں۔ فرمایا کرتے تھے اذا طال المجلس کان للشیطان فیہ نصیب، کہ جب مجلس لمبی ہو جائے تو شیطان کا اس میں ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب بھی دوست احباب یا لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو جب ضروری بات ہو جائے، یا حتیٰ کہ جو کوئی خوش گپیاں بھی ہیں، جب وہ بھی ایک مخصوص وقت سے بڑھ جائیں تو پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اس کی غیبتیں کوئی اس کی غیبتیں، کوئی آپس میں کوئی چپقلش اور کوئی آپس میں بدمزگی ہو جاتی ہے۔ تو جب تک مجلس مختصر ہوتی ہے تو محبتیں بھی قائم ہوتی ہیں، جب مجلسیں لمبی ہو جاتی ہیں تو خام خواہ بس آپس میں ایسے ہی کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ سے جو خوبصورت باتیں اور اقوال زرعی مروی ہیں، ان میں ایک قول آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ سے زہد کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ زہد تو یہ ہے کہ
آدمی جو حلال استعمال کرتا ہے وہ اس کو کہ شکر سے آدمی کو نہ روکے، یعنی آدمی حلال استعمال کرتا ہے تو شکر بھی کرے، اور یہ نہ ہو کہ یہ اس کے صبر پر غالب آ جائے، یعنی انسان حلال سے تجاوز کر کے تو حرام کی طرف منتقل ہو جائے۔ آپ سے ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی مروی ہے، کہتے ہیں کہ علم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی زیادہ افضل چیز کہ علم سے بڑھ کر کسی بھی چیز کی اللہ رب العزت کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی جو علم سے بڑھ کر افضل ہو۔ سب سے افضل چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گئی ہے وہ علم ہے، تو کوئی شک نہیں علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت بن جاتی ہے۔ علم ہی اللہ رب العزت کی صحیح عبادت کا پتہ بتاتا ہے۔ آپ کی خوبصورت باتوں میں سے ایک یہ بھی مروی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ایسے عالم کی بات پر راضی نہیں ہوتے جو عمل نہیں کرتا، لوگ ایسے عالم کی بات پر راضی نہیں ہوتے جو عمل نہ کرے، اور بالکل حقیقت ہے، جو عالم عمل نہیں کرتا لوگ اس کے عمل کو دیکھتے ہیں، اس کی بات کو نہیں دیکھتے، اور کہتے تھے لوگوں کو اس بندے کا عمل بھی اچھا نہیں لگتا جو عالم نہ ہو۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، جو بندہ بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو عام طور پر اس کا عمل وہ مختلف خرابیوں کا مرکب ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اس کے عمل سے بدعات کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ کی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ بھی مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان الاذن مجاجۃ وان للنفس حموۃ، یعنی انسان کے کان ایک ہی بات سن سن کے اکتا جاتے ہیں، اور انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ اب کچھ چٹکلے بھی ہونے چاہیے۔ تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کوئی مجلس لمبی ہو جاتی ہے اپنے ساتھیوں شاگردوں کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ بھئی اب کوئی شعر وغیرہ بیان کرو تاکہ تھوڑی سی مجلس بدل جائے، آدمی کی ایک بات سن سن کے انسان کی طبیعت بعض اوقات اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان الاذن مجاجۃ وان للنفس حموۃ، انسان کے کان اکتا جاتے ہیں ایک بات سن سن کے، تو انسان کا دل کرتا ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے کوئی چٹکلے بھی ہوں یا کوئی تھوڑی سی خوراک تبدیل بھی ہو جائے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں بہت جلیل القدر ائمہ شامل ہیں، جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے اصحاب بھی شامل ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں لیث بن سعد مصری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے۔ اس طرح آپ کے شاگردوں میں امام مالک رحمہ اللہ ہیں، جن کا مسلک بھی ہے جس کو مالکی مسلک کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم تھے امام مالک مدینہ کے۔ اس طرح آپ کے شاگردوں میں عمر بن دینار رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، ابراہیم بن سعد ہیں بہت بڑے عالم ہیں، ابن ابی ذئب ہیں، اس طرح سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں۔ اس طرح کئی ایک کبار علماء آپ کے شاگرد ہیں، اور کئی اور تابعین کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے احادیث نقل کی ہیں۔ بس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک اہم بات آخر میں یہ رہ گئی جو تذکرہ نہیں کیا میں نے کہ آپ کی وفات کب ہے۔ آپ کی وفات 124 ہجری میں ہوئی ہے، بعض نے 125 ہجری بھی بتائی ہے، معروف قول یہی ہے کہ آپ کی وفات 124 ہجری میں ہوئی ہے۔